10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहा करके यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब वो तख्त पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2-3 महीने की खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्र व शाम के लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बैत कर ली, मगर मरवान खुफिया साजिश से मिस्र व शाम पर कब्ज़ा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मलिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल बिन मलिक मरवान के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं, मगर मरवान ने बाप पैदा किया है। ये पहले तो नेक आदमी था, मगर बाद में फासिक और फाजिर हो गया। इसका जमाना खिलाफत में कोफा पर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी की तसल्लुत हुआ। मुख्तार ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का खूब इंतकाम लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने का वक्त गुजरा और कुछ अरसा गुजरने लगा तो वही कूफा का मुख्तार सक़फ़ी, जिसके यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उतरे थे, मुख्तार सक़फ़ी अवाम में आवाज़ उठाता है और वो लोगों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी अवाम हुसैन की तरफ से थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा, हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सक़फ़ी के झंडे के तले आ गए। मुख्तार सक़फ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा और लोगों से ये कह दिया कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिख दिया है कि कातिलाना इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये इत्तला मिलती है तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ये कहते हैं, मैंने वो ख़त नहीं लिखा, मगर वो नवासाए रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सक़फ़ी को जब और ताकत मिल गई तो मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद में मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार सक़फ़ी के पास गिरफ्तार करके सबसे पहले सिम्र को लाया गया। जब सिम्र गिरफ्तार करके लाया गया, मुख्तार सक़फ़ी कहता है, बता सिम्र, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा कि तू ही तो है ना जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। इतना सुनते ही सिमर कांपने लगा और सिमर ये कहने लगा कि मुख्तार सक़फ़ी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई थी और मैं हुसैन के ख़िलाफ़ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम, तूने हुकूमत के लालच में इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ मैदान करबला में तलवार चलाई और सुना गया है कि इमाम हुसैन को सर को तूने ही तन से जुदा किया है, इसलिए तेरी गर्दन ज़रूर काटी जाएगी। सिमर ये सुनकर के खौफ से कांपने लगा। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, जल्लादो, सबसे पहले इसकी दोनों आँख फोड़ दो, इसकी ज़ुबान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसे काट करके इस तरह से तड़पा तड़पा करके मारो। प्यारे दोस्तों, इस तरह से सिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाना हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आँख से देख चुके हैं। और जब उमर बिन साद इस जालिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो उससे मुख्तार सक़फ़ी पूछता है कि तुम कहाँ थे?
تم نے کس طرح سی حرکت کری، کیونکہ عمر بن سعد کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی بات سنتے ہی مختار ثقفی نے للکارا اور کہا ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں بالکل بھی سیاست میں نہیں آؤں گا۔ تو نے نواسائے رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا، اب سوچ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور اس کے بیٹے کو بلایا گیا جس کا نام حفص بن عمر تھا۔ اسے بلانے کے بعد مختار ثقفی نے کہا باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں یہ دیکھ کر کے برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار ثقفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار ثقفی نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور پھر عمر بن سعد پر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹ لی گئیں، آنکھیں نکال لی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر کے جسم کا ایک ایک حصے کو کاٹ دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر کے خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلانہ حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن جس نے حضرت امام حسین کے جسم اقدس سے سر کو تن سے جدا کیا تھا، وہ مردود جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر کے چل رہا تھا، اس کو پکڑنے کے بعد میں مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی کے حکم سے اسے اس طرح کی سزا دی گئی کہ دنیا یاد رکھے۔ اس کے ہاتھ پیر کو ایک ایک حصے کو الگ کر دیا گیا، اس کے ہاتھ پیر الگ کرنے کے بعد اس کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی، اور پھر اس طرح سے اس کو سزا دی گئی کہ جب اس کے بعد حرملہ پکڑا جاتا ہے تو حرملہ یہ وہی ہے جس نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا اس کے چاروں ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے اور اس کے منہ کو اوپر اٹھایا جائے اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے، اور اس طرح سے حرملہ کو تڑپا تڑپا کر کے سزا دی گئی۔ اور اس کے بعد میں ابن جیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ ابن جیاد کو پکڑنے کے لیے مختار ثقفی کی فوج جاتی ہے تو وہ وہاں سے بچ کر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکا اور اسے مختار ثقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے ابن جیاد سے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ ابن جیاد کہتا ہے تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار ثقفی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اور اتنی بے دردی سے قتل کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار ثقفی کے سامنے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن جیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر حضرت امام حسین کا سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے۔ 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا، اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس طرح سے ابن جیاد کو سزا دی گئی۔
عبداللہ بن اسیب، ملک بن نصیر، حمل بن ملک، ان تینوں کو مختار سقفی نے ہاتھ پیر کٹا کر کے زندہ چھوڑ دیا تاکہ تینوں اس طرح سے تڑپتے بلکتے مر جائیں۔ اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ وہ حکیم بن طفیل طائی جس نے عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، تو پھر اس ظالم کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمیر بن صہیب کو لایا گیا جس نے شہدائے کربلا میں سے کئیوں کو زخمی کیا تھا، اس کو بھی نیزوں سے چھید چھید کر کے مار دیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھ مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کچھ یزیدیوں کے آنکھوں میں گرم سلائی پھیری گئی اور کچھ کو زندہ جلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ اس طرح ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، 6 سال کے اندر اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا میں امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مختار سقفی تو بڑا اچھا انسان تھا کہ اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا، تو ہم آپ کو بتا دیں دوستو، یہ وہی مختار سقفی ہے جب اس نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے لیا، اس کے ہاتھ میں دولت اور پاور آ گئی، تو بعد میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اپنے ہاتھ میں بیعت کروانے لگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں سے ہی قتل کرواتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے کسی بھی انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور امام حسین سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں لبیک یا حسین لکھیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔